راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، تو کوئی بھی بال سر مبارک اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جست مبارک بازوں میں سمیٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الشہداء حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محزون و مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مروہ بن عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ کی چال، حسن اخلاق اور بول چال بھی پیغمبر خدا کے مشابہ تھا۔ مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر رسول اللہ کا گمان کیا کرتے۔ مدینہ میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کی اس قول سے حضرت علی کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے، ہم جب بھی رسول خدا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا تو آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے، بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہو اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری تو آپ کے پاک خون میں شامل تھی ہی اور آپ کی پرورش حسنین کریمین کے سائے شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بھی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھتے تو اس کے مہمان بن جایا کرتے، اور اسی طرح حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینے کے غریب اور مسکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بھی کھول رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا، اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب نواسہ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا حسین فرمانے لگے، بے شک کیوں نہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، اسی لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیا کرتے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا۔ ناظرین گرامی، ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگیں، پہاڑ ہلنے لگے، لیکن پھر بھی شقی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوئی۔ دنیا کے طالب اور بدبختوں کے دل نہ لرزے۔ اذان ختم ہوئی، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شعروں میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر اجازت مانگتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دیجیے، میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ جیسے ہی ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں، ابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سالہ بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے۔ سراپا پیکر رانائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد ازما تھے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی
ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ امام ابو الفرج اصفہانی اس طرح روایت کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرانا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کے کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رات بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا ہے تو امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے، اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑی کو ایڑی لگا کر واپس آئے اور عرض کی، بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام حسین کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ہی ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر لشکر یزید پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ جوان سالہ بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ حضرت امام حسین زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو میں پھر دشمنوں پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، تو کوئی بھی بال سر مبارک اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا، لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جست مبارک بازو میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ اب ناظرین گرامی آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ ناظرین آئندہ آنے والی چند ویڈیوز میں ہم آپ کو کربلا کے ہی مناظر پیش کریں گے۔ لاکھوں سلام ہوں جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔